اللہ اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، مگر انہیں ایک مرتبہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ جلسے میں کھڑے ہو کر کے نعرے لگا لینا آسان ہے، اپنے آپ کو کہہ لینا آسان ہے کہ ہم حسین پاک کے غلام ہیں پیارو، ان سیدزادوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک مرتبہ تمہیں شیشے میں دیکھنا ہوگا کہ تمہارا چہرہ کہیں میل کھا رہا یا نہیں کھا رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارا چہرہ غیروں کی طرح ہے، ایسا تو نہیں ہے تمہارے بال غیروں کی طرح ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے گلے میں چین ہو اور تم کھڑے ہو کر کے یہاں پر حسین پاک کے نعرے لگا رہے ہو۔ جتنے کودنے والے ہوتے ہیں ان میں سے آدھے بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہو۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے زندہ باد، جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اب تو معاملہ ہی الٹا جناب والا، اگر بات صحیح بول دو تو کڑوی لگنے لگتی ہے، مگر پھر تھوڑی دیر سننا پڑے گی پیارے۔ محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی جگہ پر تعزیے ہوتے ہیں، محرم ہوتے ہیں، مگر یہی حسینیوں کے سر سے ہری پٹی، ہاتھوں میں ڈھول کا ڈنکا آ جاتا ہے، ڈھول کا ڈنڈا آ جاتا ہے اور ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے جناب والا، اگر 7 تاریخ ہوگی تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی نکل کے میدان میں آ جاتی ہیں، 17ویں میں نکل کے آ جاتی ہیں، 27 میں آ جاتی ہے، 10 تاریخ کی محرم کو آ جاتی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر توجہ رکھنی پڑے گی پیارے۔ ایک بات بتاؤ ذرا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، وہاں کربلا شریف، وہاں عراق میں کربلا شریف 10 محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے، نبی کے نواسے شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت قاسم شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ وہاں 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ وہاں 10 محرم کربلا میں کیا حالت تھی؟ یہ حالت تھی پیارے، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے وہ سیدزادے جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ سیدزادیاں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، مگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، کسی کے منہ پہ تماچا لگ رہا ہے، کسی کے خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، کسی کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہے، کسی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چوما کرتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک ہے، وہ تو ڈائریکٹ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حضرت امام حسن کے بیٹے بھی ہیں، حضرت امام حسین کے بھی بیٹے بھی ہیں۔ کربلا شریف میں کیا ہوا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کربلا شریف میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر یہی حسینی ہے۔ تمہارے یہاں کربلا شریف ہوگی کہ تمہارے یہاں کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہیں، تمہارے یہاں جلیبی اور لڈوؤں کی دکانیں لگتی ہیں، تمہارے یہاں جھولوں کی دکانیں لگتی ہیں، تمہارے یہاں بساط خانے کی دکانیں لگتی ہیں، تمہارے یہاں بچوں کے کھلونوں کی دکانیں لگتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ نوجوان جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے 10 تاریخ کو محرم کے میلے میں، تمہارے یہاں کربلا میں محرم کا میلہ لگتا ہے، اپنے بچوں کو کھلونے خریدوانے لے کے جا رہے ہو۔ اور ذرا حد تو دیکھو کہ یہی تک نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر کی بیٹیاں کریم پاؤڈر لگا کر کے، تمہارے گھر کی بیٹیاں لالی اور میک اپ کر کے، تمہارے گھر کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے کربلا شریف کو جا رہی ہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مسلمان ہے، تو حسینی ہے، تو
رسول نے انہیں کیوں نہیں بتایا ہے کہ 10 تاریخ کیا ہوئی تھی، 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ کیا کسی کے باپ کی شادی ہے؟ کیا انجوائے کا دن ہے؟ اب بتاؤ یہاں کے رہنے والے غیور مسلمانوں کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ان کی بیٹیاں کربلا کے میلے میں جا رہی ہیں، کتنی لڑکیاں موبائل پہ فون پہ بات کرتی ہیں، کتنے لڑکے موبائل پہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم میلے آ جانا، میں میلے میں اس کونے میں ملوں گا، میں وہاں پر ملوں گا۔ کتنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کتنوں کی عزتیں برباد کی جا رہی ہے۔ کیا 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ ارے ان سیدزادوں نے نانا کا دین بچایا تھا، اسلام بچایا تھا، نانا کا دین بچایا تھا، نانا کا کیا ہوا وعدہ انہوں نے پورا کیا تھا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ڈھول پہ ناچ رہے ہو، کود رہے ہو۔ اب تو جلسوں کے بھی حالات بگڑ چکے ہیں، جلسے سے پیغام جانا چاہیے تھا، جلسے سے باتیں ایسی ہونی چاہیے تھی، تمہیں قبر کی یاد آنی چاہیے تھی، تمہیں اپنے کرتوت دکھانے چاہیے تھے، مگر جلسوں میں بھی اب نوجوان ناچنا شروع کر دیے ہیں، جلسوں میں بھی کودنا شروع کر دیے ہیں۔ آج ہم پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں، دیکھو یہ سنی ہے، ان کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہ اہل سنت والجماعت ہے، ان کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے، لاکھوں روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ کیا تم سے روپیے کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا تم سے پیسے کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یاد رکھو مسلمان، قبر کوئی دور نہیں ہے، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، ورنہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، تمہیں یہ اس بات پہ عمل کرنا ہوگا، کسی اور کو نہیں، اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم مسلمان ہو، تمہاری بیٹی میلے کو کیوں جاتی ہے؟ تمہاری بیٹی 10 محرم کو گشت میں کیوں گھوم رہی ہے؟ تمہاری بیٹی میک اپ کرنے کے بعد 7 تاریخ کو کیوں گھوم رہی ہے؟ اور کچھ لپنگے نوجوان، وہ لپنگے نوجوان جن کے سینے میں خوف خدا نہیں ہے، جن کی رگوں میں شیطانیت دوڑ رہی ہے، وہ لپنگے نوجوان جو اپنے آپ کو بڑے جنٹلمین سمجھتے ہیں، کان کھول کے سن لو، وہ لپنگے نوجوان میلے میں جاتے ہیں، بساط خانے کی دکان میں جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بساط خانے کی دکان میں کیا ہوتا ہے اتنا بتاؤ؟ کیا بساط خانے کی دکان میں مردوں کا سامان ملتا؟ نہیں، عورتوں کے چٹیا بندے ملتے ہیں، عورتوں کا میک اپ کا سامان ملتا ہے، چوڑی بندے ملتے ہیں، چوڑی پازیب ملتی ہے، یہ عورتوں کا سامان ہے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا، ارے بتا تو مردے کے چھکا ہے، تو مردے کے ہجڑا ہے، تو چوڑی خریدنے گیا ہے یا بندے خریدنے گیا ہے یا کریم پاؤڈر خریدنے گیا ہے؟ تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ میں بتاتا ہوں، یہ جو عورتوں کے میلے میں گھوم رہا ہے، عورتوں کے میلے میں یہ کسی چیز کو خریدنے نہیں گیا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت خراب ہے، یہ نیچ ہو چکا ہے، اس کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ یہ جو میلے میں گھومنے گیا ہے یہ اس لیے گیا ہے کہ کسی کی بیٹی کے کونی لگ جائے، کسی کے دھکا لگ جائے، کسی کے آنکھیں ٹکرا جائے، کسی سے مسکراہٹ مل جائے، کسی سے بات چیت ہو جائے، کسی سے فون نمبر مل جائے۔ ارے اس لفنگے سے پوچھو جس کے کونی مارنے گیا تھا، اگر تیری ماں ہوتی تو کیا کرتا؟ جس کے دھکا مارنے گیا تھا تیری بہن ہوتی تو کیا کرتا؟ جسے آنکھیں ملانے گیا تیری بھانجی ہوتی تو کیا کرتا؟ ارے جسے دیکھنے گیا تھا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا؟ شرم کرو، شرم کرو۔ 10 محرم کو کربلا شریف میں نبی کے بچوں نے اپنی گردنیں کٹا دی تھی، دنیا والوں کو دکھا دیا تھا نانا کا دین، نانا کا دین اس پہ آ جانے نہیں دیں گے، اگر ہماری گردن جائے تو چلی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔